الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقبیل مسرعہ بساعات دخل علی امہ اسماء وكانت عجوزا فانیة قد کف بصرها فقال السلام علیک یا امہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقالت وعلیک السلام یا عبد اللہ فقالت وعلیک السلام یا عبد اللہ۔ علیک یہاں پر غلط لکھا ہے، ہوگا وعلیک السلام یا عبد اللہ۔ وقبیل مسرعہ بساعۃ دخل علی امہ اسماء، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اپنی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ وَكَانَتْ عَجُوزًا فَانِيَةً قَدْ كُفَّ بَصَرُهَا۔ اب یہ جملہ معترضہ کے طور پر لا کر مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ کے پاس اپنی موت سے پہلے آئے تھے تو حضرت اسماء کی کیا حالت تھی، ان کی عمر کتنی تھی، وہ عمر کے کس مرحلے میں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے وضاحت کر دی کہ اور اس وقت حضرت اسماء عجوزاً فانیةً قد کف بصرها، حضرت اسماء اس وقت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھیں، قد کف بصرها، اور ان کی بینائی بھی جا چکی تھی، ان کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ اور اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی اور ضعیف اور ان کی بینائی بھی جا چکی تھی، بوڑھی تھی، ضعیف تھی، ان کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ فقال السلام علیک یا امہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پس حضرت عبداللہ بن زبیر نے آ کر سلام عرض کیا، اے میری والدہ، اے میری اماں، اے میری پیاری اماں، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں۔ صحیح ہے؟ تو فقال السلام علیک یا امہ۔ قبیلہ یہ تصغیر ہے قبل سے، یعنی کچھ پہلے ہی، تھوڑی سی پہلے ہی، ہے نا؟ یہ معنی ہوگا اس کا، تھوڑی سی پہلے، کچھ پہلے۔ مسرع ویسے تو آتا ہے یہ ظرف مکان ہے، پچھڑنے کی جگہ، گرنے کی جگہ، لیکن یہاں پر کیا ہے، موت کے معنی میں ہے کہ اپنی موت سے کچھ ہی پہلے، بساعتن کچھ ہی گھنٹے پہلے۔ ساعتن کی جمع ہے، اس کا ویسے گھنٹے بھی ہوتا ہے اور گھڑی بھی ہوتا ہے، لمحات بھی ہوتا ہے، کچھ لمحے، کچھ دیر، وہ کچھ گھڑی، کچھ لمحے پہلے۔ تو بہرحال اس کی واحد ساعتن آتی ہے، جمع ساعت۔ داخلہ یدخلو معلوم ہی ہے، علی امہ عجوزن، عجوزن یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت دونوں کے لیے عجوز بولا جاتا ہے، صحیح ہے؟ جمع عجوز آتی ہے اور عجائز آتی ہے۔ جمع کیا ہے؟ عجوز، عجوزن اور عجائز، عجائزو جمع۔ فانیتن، فنا یفنی سے صفت کا صیغہ ہے، فانیتن یہاں پر مراد ہے کمزور، ضعیف، صحیح ہے؟ ضعیف۔ کفا، کفا یا کفو سے مجہول کا صیغہ ہے، اور روک دی گئی، یعنی اور پورا کفا بصرها پورے کا معنی ہوگا یعنی وہ ان کی بینائی جا چکی تھی، روک دی گئی تھی یعنی جا چکی تھی۔ چلیے اچھا، نیچے ہے یا امہ، اصل میں تھا یا امہ، یا امہ۔ تو اہل عرب کیا کرتے تھے، الف کو گرا دیتے تھے اور الف کو گرا کر آخر میں ہا لگا کر بولتے تھے یا امہ۔ تو یہ
شفقت اور پیار پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب بہت پیارے انداز میں کسی کو پکارا جاتا تو اس طریقے سے کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا معنی کرتے ہیں یا اماں، اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری والدہ، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے جب پکارتے ہیں تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، جیسے یا ابتی، یا ابتی سے کیا کرتے ہیں یا ابتی، اسی طرح یا اختی سے کیا کیا جاتا ہے یا اختہ، یا اختہ، اے میری بہن، اور اسی طرح یا ابنی سے کیا کرتے ہیں یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو یہ سب کیا ہے پیار و محبت ظاہر کرنے کے لیے اس طریقے سے کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ تو یا اماں سے یا امہ، یا ابتی سے یا ابتی، اسی طرح یا اختی سے یا اختہ، اور اسی طرح یا ابنی سے کیا کرتے ہیں یا بنیا۔ سمجھ رہے بات؟ ہاں، دیکھیے ترجمہ دیکھیے ایک بار اور۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت سے کچھ گھنٹے پہلے اپنی ماں حضرت اسماء کے پاس آئے اور آ کر سلام عرض کیا، السلام علیک یا اماں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت اس وقت وہ بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی اور ان کی نگاہ جا چکی تھی، تو آ کر انہوں نے کہا، اے میری پیاری والدہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکات نازل ہوں۔ فقالت وعلیک السلام یا عبداللہ، تو حضرت اسماء نے کہا، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے عبداللہ، اے عبداللہ۔ تو یا عبداللہ کیوں ہے؟ کیونکہ منادہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ ارے فتح پر مبنی ہوتا ہے نا، تو یا عبداللہ، یا عبداللہ نہیں۔ ما الذي اقدمك في هذه الساعة والصخور التي تقذفها منجنيقات الحجاج على جنودك في الحرم تهز دور مکہ حزا۔ دیکھیے، ما الذي اقدمك في هذه الساعة، کہ اے عبداللہ تجھے اس گھڑی میں کون سی چیز لے کر آئی ہے، وہ کیا چیز ہے جو تجھے لے آئی ہے، فی هذه الساعة، اس گھڑی میں، اس وقت میں۔ کیوں ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ والصخور التي تقذفها منجنيقات الحجاج على جنودك، حالانکہ وہ پتھر جن کو پھینک رہی ہیں منجنیقات الحجاج، حجاج کی منجنیقیں، علی جنودی کا، فی الحرمی، حرم میں تیرے لشکر پر، تہز دور مکہ حزا، ان پتھروں نے مکہ کے گھروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تہز دور مکہ حزا، ان پتھروں نے جن کو حجاج کی منجنیقیں پھینک رہی ہیں تمہارے لشکر پر، حرم میں ان پتھروں نے مکہ کے در و دیوار کو، مکہ کے گھروں کو، تہز حزا، ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سمجھے ترجمہ؟ تو ملذی اقدمہ کا، اقدمہ یقدم اقدام، باب افعال سے ہے، تو ملذی یہ استفہامیہ ہے کہ کون سی چیز تمہیں لے آئی ہے، فی هذه الساعة، اس گھڑی میں، اس وقت میں۔ والصخور، صخرۃ کی جمع کیا ہے؟ صخور، پتھر۔ التي تقذفها، قذف یقذف، تقذف مؤنث کا صیغہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فاعل کون ہے؟ منجنیقات، اور منجنیقات کیا ہے؟ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، تو التي تقذفها منجنیقات الحجاج، اور حالانکہ وہ پتھر جنہیں، اب دیکھو فاعل کون ہے؟ منجنیقات الحجاج،
تو ترجمہ کیا سے لگائیں گے کہ حالانکہ وہ پتھر جنہیں حجاج کی منجنیقیں تقذف پھینک رہی ہیں، قذف پھینک مانے پھینکنا، کس پر؟ علی جنودک فی الحرم، حرم میں، یعنی حرم کے اندر، علی جنودک تیرے یا تمہارے لشکر پر، تہز دور مکہ تہزا، کہ جن پتھروں نے یا جنہوں نے مکہ کے در و دیوار کو تہز حزا ہلا کر رکھ دیا ہے. صحیح ہے. تو منجنیقات یہ کیا ہے؟ جمع ہے. منجنیقات جمع ہے کس کی؟ منجنیق کی. اور منجنیق کسے کہتے ہیں؟ وَآلَةٌ حَرْبِيَّةٌ كَانَتْ تُقْذَفُ بِهَا الصُّخُورُ، کہ منجنیق وہ جنگی آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. صحیح نا؟ ہاں. تو جنود، جندن کی جمع جنود، اور تہزو حزا یہزو نصر انصرو سے ہلا کر رکھ دینا، اور اسی کا پھر حزا آگے آ رہا ہے، یہ مفعول مطلق ہے، تہزو حزا. اور دور یہ دارن کی جمع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ اس میں ہے. کبھی آپ سوچ لیں یہ فعل ہے دارا یا دورو سے چکر لگانا، گھومنا. یہ دارن کی جمع ہے دور. صحیح ہے، گھر. تو در و دیوار لگا سکتے ہیں یہاں پر، کہ جن پتھروں نے، یعنی وہ پتھر جنہیں حجاج کی منجنیقیں پھینک رہی ہیں، ان پتھروں نے مکہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پھر دیکھیے ترجمہ ایک بار، ارے خاموش طرح کرو تھوڑا سا. فقالت، تو حضرت اسما نے کہا، تجھ پر بھی سلامتی ہو اے عبداللہ، اس گھڑی میں کون سی چیز ہے جو تجھے لے کر آئی ہے، حالانکہ وہ پتھر یا ان پتھروں نے جن کو حجاج کی منجنیقیں پھینک رہی ہیں تمہارے لشکر پر حرم کے اندر، ان پتھروں نے مکہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے. قال جئت لاستشیرک، تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جئت لاستشیرک، اے امی میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ لوں. یا سیدھا سادہ، اے امی میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. استشار باب افتعال سے ہے نا، استفعال سے. اور استفعال میں کیا طلب، اس کی طلب ماخذ خاصیت ہے. تو میں آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. قالت تستشیرونی فی ماذا، یعنی تعجبی انداز میں حضرت اسما نے کہا، تستشیرونی، کیا تم مجھ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے ہو؟ فی ماذا، کس چیز میں، کس معاملے میں تم مجھ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو پھر دیکھیے کہا، قال، حضرت عبداللہ نے کہا، لقد خذلنی الناس ونحازوا عنی رہبۃ من الحجاج او رغبۃ بما عنده. حضرت عبداللہ نے کہا، لقد خذلنی الناس، یقیناً لوگوں نے مجھے بے مدد کے چھوڑ دیا ہے. خذلہ یخذل معنی آتا ہے بے مدد کے چھوڑ دینا. تو یہاں پر مطلقاً آپ چھوڑنے کا معنی بھی لگا سکتے ہیں کہ یقیناً لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے. وَنَحَازُوا عَنِّي، اور وہ مجھ سے ہٹ گئے ہیں. رَحْبَةً مِّنَ الْحَجَّاجِ، حجاج کے خوف سے. اور رَغْبَةً بِمَا عِندَهُ، یا اس کے پاس مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے. اور رغبتاً بما عنده، یا حجاج کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے لالچ کی وجہ سے وہ مجھ سے کیا ہٹ گئے ہیں. بات سمجھی؟ تو خذلہ یخذلو، بے یارو مددگار، چھوڑ دینا، تنہا چھوڑ دینا. ونحازو، انحازہ ینحازو، باب انفعال سے ہٹ جانا. رہبتاً مصدر ہے،
خوف کرنا، اور رغبتاً یہ بھی مصدر ہے خواہش کرنا، یہاں پر لگا لیں گے، لالچ کرنا بھی لگا سکتے ہیں، خواہش کرنا بھی لگا سکتے ہیں، لالچ زیادہ بہتر ہے۔ عندہو میں جو ہا ضمیر مذکر کی ہے اس کا مرجع وہی حجاج ہے، یا حجاج کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے لالچ کی وجہ سے الحاظ عنی وہ مجھ سے ہٹ گئے۔ پھر دیکھیے ترجمہ، تو حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ سے مشورہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اسماء نے کہا مجھ سے مشورہ طلب کرنے کس معاملے میں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا یقیناً لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور وہ مجھ سے دور ہٹ گئے ہیں، حجاج بن یوسف ثقفی کے خوف کی وجہ سے، یا اس مال و دولت کی لالچ میں جو اس کے پاس ہے، یا اس کے پاس مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے مجھ سے ہٹ گئے ہیں۔ حتی اولادی و اہلی انفدوا عنی، یہاں تک کہ میری اولاد اور میرے گھر والے انفدوا عنی مجھ سے ہٹ گئے ہیں، مجھ کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے، مجھ سے الگ ہو گئے ہیں۔ انفدوا عنی وہ مجھ سے الگ ہو گئے ہیں۔ وَلَمْ يَبْقَ مَعِي إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ مِّن رِجَالِي، اور میرے ساتھ میرے پاس باقی نہ رہی مگر تھوڑی سی جماعت، نفرٌ قلیل من رجالی، مگر میرے سپاہیوں میں سے تھوڑے سے سپاہی یا تھوڑی سی جماعت، کچھ ہی لوگ۔ انفدو اس کا معنی کیا آتا ہے؟ چھوڑنا، نیچے ہے انفدو تفرقو، یعنی یہاں تک کہ میری اولاد اور میرے اہل خانہ انفدوا عنی مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، وہ مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ولم یبقا، بقا یبکی، ضربہ یضربو سے نفر کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک کی جماعت کو، تو نفر قلیل یعنی تھوڑی سی جماعت، من رجالی رجال سے مراد یہاں پر سپاہی لگا ہے، ٹھیک ہے، کہ ولم یبکی معی، اور میرے پاس باقی نہ رہے مگر میرے سپاہیوں میں سے کچھ ہی آدمی لگا لیں، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے 10 سے کم کیا ہے، کچھ ہی ہو گئے، تو یہاں تک کہ میری اولاد میرے اہل خانہ سب مجھے چھوڑ کر الگ ہو گئے ہیں، اور میرے ساتھ میرے سپاہیوں میں سے کچھ ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مثبت ترجمہ ہو جائے گا۔ وَهُمْ مَهَمَا عَظُمَ جَلَدُهُمْ فَلَنْ يَصْبِرُوا إِلَّا سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ وَهُمْ مَهَمَا عَظُمَ جَلَدُهُمْ، اور وہ اگرچہ ان کا صبر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی صبر نہ کر سکیں گے الا ساعتن و ساعتین، مگر گھنٹے 2 گھنٹے، مگر ساعت یا ساعتین، صحیح ہے۔ تو وہم مہما عظم جلدم مانے آتا ہے صبرہم و احتمالہم، ان کا صبر اور ان کا برداشت کرنا، تو صبر لگا لیں، تو وہ اگرچہ ان کا صبر کیا ہے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے مگر گھنٹے 2 گھنٹے، سمجھ رہے بات؟ عظمہ کرومہ سا ہے، اور جلدہم یہ اجلاد اس کی جماعتی ہے، صحیح ہے، اجلاد جماعتی جلدن کی۔ صبرہ یصبرو ساعتن ساعتین و ساعات، تو وہ یعنی اور وہ اگرچہ ان کا صبر کیا ہے، عظیم ہے، بہت بڑا ہے، لیکن وہ 1 یا 2 گھنٹوں کے سوا زیادہ صبر نہیں کر سکتے، ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے۔ وَرُسُلُ بَنِي أُمَيَّةَ يُفَاوِضُونَنِي عَلَىٰ أَن يُعْطُونِي
ما شئت من الدنیا اذا القیت السلاح وبایعت عبد الملک ابن مروان فما ترینا. اب دیکھیے اور آگے، ورسول بنی امیہ، اور بنی امیہ کے قاصد، یفاوضوننی علی، مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں اس شرط پر، ان یعطونی ما شئت من الدنیا، کہ وہ مجھے دے دیں گے جو میں چاہوں گا دنیا میں سے، اذا القیت السلاح، جب کہ میں ہتھیار کو ڈال دوں گا، وبایعت عبد الملک ابن مروان، اور عبد الملک ابن مروان کی بیعت کر لوں گا. فما ترینا، فما ترینا یا امی، تو اے میری والدہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تم مجھے اس میں کیا مشورہ دیتی ہو. یعنی بنو امیہ کے جو قاصد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یعنی صلح کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں ہتھیار ڈال دوں اور میں ایک طرف ہو جاؤں، اور اس پر وہ دنیا کی مجھے کوئی بھی چیز دینے کے لیے تیار ہیں. تو اے امی آپ بتائیے میں کیا کروں. بات سمجھ رہے نا؟ ارے جیسے آج کل ہوتا ہے نا، اور کوئی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ایک طرف ہو جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، تم اپنے مطالبے سے رجوع کر لو، تم دنیا کی جو چیز چاہو گے ہم تم کو دے دیں گے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو ویسے ہی بنی امیہ کے قاصد حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آئے یہ کہنے کے لیے کہ تم جو خلافت کا دعویٰ کر رہے ہو، جو بیعت کر رہے ہو، لوگ جو تمہارے پاس آ رہے ہیں تمہاری بیعت کر رہے ہیں، تم اس سے بس باز آ جاؤ. صحیح ہے نا؟ وہی دیکھیے، ورسول بنی امیہ تھا، اور بنی امیہ کے قاصد، یفاوضوننی، فاوض یفاوض، باب مفاعلت سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اعلی اس شرط پر. تو بنی امیہ کے قاصد، اچھا وہ دیکھ لو پہلے مفردات. ایعطونی، آتا یوتی، اس لیے یعطونی جمع کا صیغہ ہے. اس شرط پر ان یعطونی، کہ وہ مجھے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ماشیتو، شئتو کون سے باب سے؟ شاء یشاء، فتح یفتح سے بھی، اور ضربہ یضربو سے بھی، دونوں سے. جو میں چاہوں گا من الدنیا، دنیا میں سے. اچھا دنیا اس کی جمع کیا آتی ہے؟ دنا. دنا اس کی جمع آتی ہے دنا. القیتو، القا یلقی القا، باب فاعل سے. السلاح جمع اسلحہ. بایع یبایع، مبایعت، باب مفاعلت. ہاں. اور ترینا را یا را سے. ہاں. اور بنی امیہ کے قاصد مجھ سے اس شرط پر بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ مجھے دنیا میں سے، دنیا کے مال و دولت میں سے جو میں چاہوں گا یعطونی، مجھے دے دیں گے، اذا القیت السلاح، جب کہ میں ہتھیار ڈال دوں، یا جب کہ میں ہتھیار ڈال دوں گا. اور میں کس کی بیعت کر لوں گا؟ عبد الملک بن مروان کی بیعت میں کر لوں گا. تو فما ترینا، تو تم مجھے کیا رائے دیتی ہو، کیا مشورہ دیتی ہو. فعلا، سمجھے ترجمہ؟ فعلا صوتها وقالت، فعلا صوتها وقالت، تو حضرت اسماء نے اپنی آواز بلند کی اور کہا، الشأن شأنک یا عبد اللہ وانت عالم بنفسک، کہ معاملہ تیرا معاملہ ہے اے عبداللہ، معاملہ تیرا معاملہ ہے اے عبداللہ، وانت عالم بنفسک، اور تو اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، بہتر جانتا ہے. فَإِن كُنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّكَ عَلَى حَقٍّ، بس اگر تجھے یقین ہے کہ تو حق پر ہے، وَتَدْعُو إِلَى حَقٍّ، اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، فَاصْبِرْ وَجَاهِدْ كَمَا صَبَرَ أَصْحَابُكَ الَّذِينَ قُتِلُوا تَحْتَ رَایَتِكَ،
تو تو صبر کر اور تو ڈٹا رہ، جیسا کہ تیرے وہ ساتھی ڈٹے رہے جو تیرے جھنڈے کے نیچے شہید کر دیے گئے۔ فصبر، تو صبر کر، وجالد، اور ڈٹا رہ جیسا کہ تیرے وہ ساتھی ڈٹے رہے، صبر کرتے رہے جنہیں تیرے جھنڈے کے نیچے قتلوا، شہید کر دیا گیا۔ دیکھا کتنی جرأت والی ماں تھی۔ پھر دیکھیے، پس حضرت اسما نے اپنی آواز بلند کی، وقالت، اور کہا، معاملہ تمہارا معاملہ ہے عبداللہ، اور تم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو، پس اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہو، تو تم صبر کرو اور ڈٹے رہو، جیسا کہ تمہارے ان ساتھیوں نے صبر کیا اور ڈٹے رہے جن کو تمہارے جھنڈے کے نیچے شہید کر دیا گیا۔ رایت مانے آتا ہے جھنڈا، اور جمع رایات آتی ہے۔ وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا فَلَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ، اور اگر تو نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے، دنیا کے حصول کا ارادہ کر لیا ہے، فَلَبِئْسَ الْعَبْدُ أَنْتَ، تو واقعی میں بہت برا بندہ ہے۔ فَلَبِئْسَ، تو برا بندہ ہے۔ وَإِن كُنْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الدُّنْيَا، اور اگر تو نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً تو برا بندہ ہے۔ اہلکت نفسک، تو نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا، واہلکت رجالک، اور تو نے اپنے سپاہیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو اگر تو نے دنیا کا ارادہ کر لیا ہے تو برا بندہ ہے، تو نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ قال ولکنی مقتول اليوم لا محالہ، کہا لیکن آج میں ضرور قتل کیے جانے والا ہوں، لا محالہ، اور آج کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ آج جو ہے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج میں یقیناً قتل کیے جانے والا ہوں۔ چلیے